तीन मीटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस मौसम में भी यहाँ पर मौजूद हुए और आपकी विसातत से हमें बात करने का मौका मिल रहा है। आज जैसे कि आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान भर के किसानों के साथ हज़ारे यकजहती करते हुए उनके साथ जो है वो एक कॉल दी थी, जो आज बाड़ा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ के काश्तकारों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी, अपना एहतजाज रजिस्टर कराएगी, पुरअमन एहतजाज। और इसी तरह से सिंध में भी लाड़काना में ये आज जो है वो ये टोकन एहतजाज हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ टोकन एहतजाज है। उसके बाद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हदायत के मुताबिक 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान में किसानों के साथ यौम इज़हार यकजहती मनाया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से किसानों का साथ देगी, उनके साथ खड़े होगी। जो काश्तकार और किसान आज कुचला जा रहा है, जिसको हर किस्म की मुश्किलात और मुसीबतों का सामना है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल बर वक्त फैसला है कि आज किसान के साथ अगर हम खड़े ना हुए, किसान को सहारा ना दिया, किसान की इज्जत के लिए हम बाहर ना निकले, तो हमारी गज़ाई को खुद हालत जो पहले ही बहुत ही हद तक जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, उससे मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। आज पोजीशन ये है कि पाकिस्तान का किसान दुनिया भर के किसानों से ज़्यादा उसकी इनपुट की लागत है और वो भी उसको मिलने ही नहीं। अच्छा बीज नहीं मिल रहा, वक्त पे उसको पानी मुहैया नहीं होता, बिजली इतनी महंगी है कि वो अगर इसको इस्तेमाल करता है तो उसको फायदे के बजाय नुकसान का इस्तेमाल होता है। खाद जो है इस वक्त बिल्कुल नापैद हो चुकी है और ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो अगर कंट्रोल रेट पर लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलती, अगर ब्लैक में उसको हासिल करनी हो तो वो हासिल कर सकता है। जो 9,000 और 10,000 एक बोरी खाद की कीमत जा पहुंची है, जो अमलन जो है उसकी दस्तरस से बाहर। अगर 9 और 10,000 की बोरी खाद लेके अपने खेत में डालता है तो उसकी पैदावार इस बात के वो मैं समझ लो को तो नुकसान में चला जाएगा और वो जो मेहनत करेगा बेचारा उसको भी उसकी कोई चीज़ नहीं मिलती। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक हम समझते हैं कि काश्तकार को, ज़मींदार को, किसान को बाइज्जत तौर पर उसको उसके जो इजनास है उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए, उसको उसकी मेहनत का सही फल मिलना चाहिए। जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारा काश्तकार जो है वो खुशहाल नहीं होगा, मुल्क खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ सकेगा। और ये भी अजीब बात है कि हम बैरूने मुल्क डॉलरों में पैसे तो दे देते हैं और वहाँ के काश्तकारों को फायदा पहुँचाते हैं और अपने काश्तकार के ऊपर हम डंडे बरसाते हैं, उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। और ये भी अजीब बात है कि अगर हिंदुस्तान का काश्तकार जो है वो सरापा एहतजाज होता है हुकूमत वक्त के खिलाफ तो हम उस पर खुशी मनाते हैं, और जब अपना काश्तकार जो है वो अपनी डिमांड जायज़ डिमांड्स लेकर सड़क पर आता है या सदाए एहतजाज बुलंद करता है तो हम उसके पर्दासराही करते हैं, उसको मारपीट का निशाना बनाते हैं। इस वक्त कानून हरकत में आता है, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान के किसानों के साथ आज हर तबका फ़िक्र को जो है इज़हार यकजहती करना चाहिए। काश्तकार हमारे मुल्क की बैग है जो है वो रीढ़ की हड्डी है। हमारी मईशत जो है बगैर ज़राअत के किसी तौर पर भी तरक्की नहीं कर सकते। और वो कहते हैं ना कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। तो ये वो काश्तकार है जिसने मुश्किल तरीन वक्तों में भी पाकिस्तान में खुदा के फजलो करम से और अपनी मेहनत से जो है वो किसी को भूखे नहीं मरने दिया। कोई भूखा नहीं सोया पाकिस्तान में, जंगों के ज़माने में भी, ज़लज़ले के ज़माने में भी, कुदरती आफात के ज़माने में भी, सैंक्शंस के ज़माने में भी।
یہ کاشتکار تھا جس نے فوڈ سیکیورٹی دی، اور یہ کاشتکار کی محنت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ان کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اپنے ملک سے میسر آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس میں ہمارے کسان کی محنت شامل ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے ساتھ آج ہزارے یکجہتی کرنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرنا، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی پورے جذبے کے ساتھ، پورے استحکام کے ساتھ جو ہے اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کی ہر مانگ کو صحیح اور جائز سمجھتی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بر وقت کھاد ملنی چاہیے، سستے داموں کھاد ملنی چاہیے، تو ان کو کھاد سستے داموں مہیا ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کسی جنس کا بیج نہیں ہے، مکئی کا بیج نہیں ہے یا کسی اور بیج نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کو بیج مہیا کرنا حکومت وقت کا فرض ہے۔ اسی طرح بر وقت پانی، بجلی کی قیمتیں اس طرح اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب کسان کی تو بس کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ٹیوب ویل چلاتا ہے تو اس کی آمدن اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بجلی کا بل بھی ادا کر سکے۔ ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں، ہر روز بڑھ رہی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، کسی کا کسی چیز پر کنٹرول نہیں ہے۔ سو آپ رات میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قیمتیں بڑھتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری جو زرعی یونیورسٹیز ہیں ان میں ریسرچ ہوتی، ریسرچ کا فقدان ہے، کوئی نیا بیج جو ہے وہ متعارف نہیں ہوتا، کوئی نئے طور طریقے متعارف نہیں ہوتے، کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے اور محکمے بنائے گئے ہیں جو سفید ہاتھی۔ ہم اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا، آج بھی ہم اٹھاتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے سارے اس زرعی سیکٹر جو ہے ہمارا، اس کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کو دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے، اور جہاں جہاں اس کی کمزوریاں ہیں وہاں پر بہتری لائی جائے، اور ریسرچ کا کام جو ہے وہ زرعی یونیورسٹیز کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے بچے جو ہیں جس وقت زرعی یونیورسٹی میں جائیں، جب وہ پڑھ کر باہر نکلیں، ان کو باقاعدہ ایک انٹرنشپ ہونی چاہیے، ایسے جیسے کہ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے، جیسے انجینئرز کی ہوتی ہے، ایسے ہمارے جو ہے زرعی گریجویٹس کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو فیلڈ میں جانے سے پہلے، کہ جس وقت وہ اپنے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر اور پھر پریکٹیکل جو ہے وہ نالج لے کر باہر نکلیں تو وہ ملک کی خدمت کر سکیں۔ ہم تو ایسے بابو جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں جن کو ٹیکنیکل نو ہو نہیں ہے۔ ریسرچ جو ہے وہ اگر ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے کرنی ہے تو پھر ہم یونیورسٹیوں میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ ساری دنیا، سارے ترقی یافتہ ممالک میں جو ریسرچ ہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، اور یہ یونیورسٹیز کا کام۔ لہٰذا ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ جتنا ریسرچ ورک ہے، اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو کہ زراعت کے شعبے میں ہیں، ان کے لیے ریسرچ کا، اور ریسرچ میں جو ان کا بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے، تاکہ ایک اچھے ایگریکلچرل انجینئر اور ایکسپرٹ جو ہے یہ ملک پیدا کریں۔ پاکستان کا جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جس وقت متحدہ ہندوستان تھا، اس وقت بھی پورے ہندوستان کو جو غذائی اعتبار سے جو سب سے بڑی سپورٹ تھی، یہ ان کی فوڈ باسکٹ تھی، یہ جتنا۔ اور اب ہمارے پاس خدا کے فضل و کرم سے سندھ، بلوچستان اور کے پی کے بھی وہ علاقے شامل ہیں جو بہت اچھی اجناس پیدا کرتے ہیں، زراعت میں وہ کافی ان کے پاس بہترین زمین اور ان کے پاس اچھے موسم بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسان کے لیے ہمارے پاس کوئی زرعی پالیسی نہیں، کوئی ایگریکلچرل پالیسی اس حکومت نے متعارف ہی نہیں کرائی، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز سرپلس ہوگی، اس کو بیرون ملک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، دوسرے مہینے ہی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے واپس منگانی، اور پھر امپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فقدان ہے پالیسی کا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ساری دنیا اس وقت سراپا احتجاج ہے، خواہ وہ مزدور ہے، خواہ وہ طالب علم ہے، خواہ وہ چھوٹا دکاندار ہے، خواہ وہ بڑا دکاندار ہے، خواہ وہ کارخانے دار ہے، اس ملک کا کاشتکار جو ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ آج اکھاڑا میں جو پرامن احتجاج ہے، مجھے یقین ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے، ہماری پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کسانوں کے اور ہمارے کاشتکاروں کے تمام مطالبات جو بالکل جائز مطالبات ہیں
ان کو فوری طور پر مانے اور ان کو انپٹ کے لیے جو چیزیں ان کو چاہیے، خواہ اس میں وہ کھاد ہے، خواہ وہ پانی ہے، خواہ وہ بجلی ہے، خواہ وہ بیج ہے، وہ یا پیسٹی سائڈس جو دوائیاں وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ان کو فوری طور پر مہیا کیے جائیں تاکہ ملک جو ہے وہ کہیں غذائی قلت کا شکار نہ ہو۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ اچھا، آپ نے 24 کو بھی اعلان کر رکھا ہے، تو آج کا اس کا آج پنجاب میں تھا، اوکھاڑا کے مقام پہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور سندھ میں لڑکانا، اور جو ہے اس کے بعد 24 تاریخ کو ہم پورے ملک میں کر رہے ہیں، ہر جگہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ 24 تاریخ کو جو ہے وہ پورا امن اور بھرپور احتجاج ہوگا، اور اس میں صرف ایک ہمارا سلوگن ہے کہ کاشتکار کو، زمیندار کو، کسان کو باعزت طور پر باوقار طریقے سے اس کی جو محنت ہے اس کا ثمر دیا جائے، اور اس کے جو اجناس جو ہے وہ جس وقت مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اس کو اس کی اتنی قیمت ملے تاکہ وہ سروائیو کر سکے اور عزت سے اور وقار سے گزارا کر سکے۔ راجہ صاحب، ثانیہ مری کے حوالے سے تمام پاکستان میں ایک دکھ کی لہر پائی جا رہی ہے، حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی میں جو نچلی سطح کی بیوروکریسی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، مگر حکومتی ذمہ داران میں سے کسی کو بھی نہیں پوچھا گیا کہ ہوا کیا، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا؟ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ اب آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آ چکی ہوں گی۔ مری میں ہر گورنمنٹ کی ایک ایس او پی ہوتا ہے، وہ ایس او پی یہ ہوتی ہے کہ برف باری کا اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں مہینے میں ہمیشہ ہی برف باری ہوتی ہے، بہت بڑی برف باری ہوتی ہے، بہت بے شمار سیاح جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک پچھلے یا اس سیزن کی بات نہیں ہے، ہوتا یہ تھا کہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز آئی ہوگی، ہمارے پاس بھی آئی ہیں کہ وہ 7 یا 8 پوائنٹ ہیں جہاں پر وہ مشینری کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جس وقت برف باری شروع ہو جاتی ہے 2 یا 2.5 انچ جس وقت برف پڑتی ہے تو وہ مشین چلتی ہے، اس کو کلیئر کر دیتی ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے بھی شاید آپ نہیں کر سکتے، لیکن جب زیادہ بڑھ جائے، فٹوں کے حساب سے برف باری ہو جائے، تو پھر آپ کی مشین نہیں چل سکتی۔ یہاں یہ ہوا کہ مشینیں اپنے اسٹیشن پر کھڑی ہی نہیں، جو ایک مشین کھڑی تھی اس کے پاس ڈیزل ہی نہیں تھا، اور لوگ جو تھے وہ گھروں میں سوئے ہوئے تھے، جو آپریٹرز تھے۔ ایڈمنسٹریشن نے بھی اپنی نااہلی کا مطلب سارے ریکارڈ توڑے ہیں، لوگ پھنس گئے، جن کے بچے ساتھ تھے وہ ٹیلی فون کر رہے تھے، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب ٹیلی فون کر رہے تھے، تو کسی نے نہیں سنی۔ یہ تو اسمبلی میں بھی یہ مسئلہ اسمبلی میں بھی ہم نے آواز اٹھائی، آج بھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی ناقابل معافی جرم ہے کہ ایک طرف سے اتنے بلند و بانگ دعوے کیا جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم سیاحت کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے، سوئٹزرلینڈ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس چھوٹا سا ایک ہل اسٹیشن ہے، وہ تو ہم مینیج نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت کی بہت بڑی نااہلی، بہت بڑی نااہلی۔ کھاد کا بحران پچھلے 2 ماہ سے جاری ہے۔ مری کا ثانیہ تو 10-15 دن پہلے ہوا، اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا دی، اس کی رپورٹ بھی آ گئی۔ کھاد میں اتنا بڑا مافیا کہ جس کے اوپر کوئی رپورٹ نہیں، کوئی کمیٹی نہیں بن رہی، کوئی کچھ نہیں کر رہی، کسان احتجاج کر رہے ہیں، اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ دیکھیں، حکومت کس بات پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، آپ یہ بتائیں۔ اتنا غیر سنجیدہ رویہ کسی بھی حکومت کا میں سمجھتا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ کیا معاشی میدان میں آپ دیکھیں معیشت جس طریقے سے ہماری نیچے جا رہی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری جس طرح بڑھ رہی ہے، جس طرح ہمارا کسان سراپا احتجاج ہے، جس طرح ہمارے وفاقی ملازمین اور سرکاری ملازمین سڑکوں پر ہیں، پینشنر سڑکوں کے اوپر ہیں، اور کسی کی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کیا جاتا ہے۔ جب لوگ سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے، ہمارا جینا 2 بار ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم صاحب آ کر کہتے ہیں کہ اس ملک میں ابھی بڑی سستی چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گردروا کے جو ممالک ہیں وہاں مہنگائی زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت مت بڑھائیں، آپ نے اتنی زیادہ کر دی ہے، دوسرے دن وہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ 4 روپے فی لیٹر ہم نے بڑھا دی۔ مطلب کوئی دکھ نہیں ہے، اور جس انداز سے ہم جا رہے ہیں، اب آپ کو میں یہ بھی بتاؤں جو سب سے خطرناک صورتحال وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ معیشت کا سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو کر رہ گیا۔ آپ نے اسٹیٹ بینک کو کیا کر دیا؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک ہو
اور آپ کے وہ اختیار کنٹرول میں نہ ہو، اس کا کنٹرول IMF کے پاس ہو. IMF سے تو یہ کہتے ہیں آپ نے بھی قرضے لیے تھے، کہتے ہیں ہم نے لیے تھے. ساری حکومتیں لیتی ہیں، لیکن قرضہ لینے کا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، کوئی اس میں وہ کوئی شرائط طے کی جاتی ہیں، کوئی اس کا وہ اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، وہ اور ایسی شرائط مانی جاتی ہیں یا تصحیح کی جاتی ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف نہ ہوں. اس قرضے کو کسی نے کیا کرنا کہ اگر آپ نے سب کچھ ہی گروی رکھ دیا اور آپ کی جو انڈیپینڈنس ہی ختم ہو گئی، آپ کی معاشی انڈیپینڈنس تو ختم ہو گئی ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 30 پوائنٹ تھے، اس میں سے ہم نے 29 مان لیے، تو ابھی بھی وہ ہمیں گرے لسٹ سے باہر نہیں نکالے. اب اس سے زیادہ نااہلی کیا ہوگی، اس سے زیادہ ہمارا فیلئر کیا ہوگی. آج حالت یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں اور جا کر لوگوں کا انٹرویو کریں. میں آپ کے ہی دیکھتا ہوں چینلز پہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پہلے 10-15-20 ہزار روپے میں اپنی گزر بسر کر لیتا تھا، آج اس کو 50-60-70 ہزار کہاں سے لے کر. آپ اپنے بجٹ دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ خراب نہیں ہوئے. اب بجلی کا بل دینا، گیس کا بل دینا، بچوں کی تنخواہ دینا، دوائیوں کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے. اور اتنے بلند و باغ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کارڈ دے دیے، ہم نے جو ہے وہ ہیلتھ سیکیورٹی لے آئی ہے، ہیلتھ انشورنس ہم نے کر دی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں. اب تو بھائی ان کے اپنے اندر کے ان کے اپنے MNAs کھڑے ہو کر سراپا احتجاج ہیں. ایک دو تو آپ نے دیکھے نا، ہر بندہ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے عوام کو ہم تو ان کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ حالات یہ بتائیں اس حوالے سے کچھ نہیں کریے، کیا اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا لائحہ عمل ہے جو اس بحران سے دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو یہ کسی ایک جماعت یا ایک پارٹی یا ایک شخص جو ہے اس سے تو جمع نہیں ہوتی کہ وہ وہی کرے گا تو ہم باقی سارے دیکھتے رہیں. ہم سب کو اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین فورم جو ہے وہ ہمارے پارلیمان. ہم نے متعدد بار ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ بیٹھے سر جوڑیں. ایک مسئلہ ہے فرق پر انفلیشن، فرق کرو آپ سے ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. ہمارے روپے کی بے قدری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آج جو بنگلہ دیش کی کرنسی ہے وہ بھی اگر وہ ان کا ایک ہے تو ہمیں 2.1 دینا پڑتا ہے. افغانی 1.9 پر ہم پہنچ گئے، 1 روپے 90 پیسے کا افغانی آ گیا. تو اگر یہ حالات ہیں تو یہ تو سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں سب کو سر جوڑنے چاہیے. آپ سنیں تو صحیح ہم آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ جو بیسک گورننس کے جو اصول ہیں ان کے خلاف آپ جا رہے ہیں. آپ کے پاس صرف ایک ہے کہ آپ میڈیا پہ جا کر اپنے مخالفین کو گالیاں دیں اور ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں، اور ان کو ہر چیز کا جو ہے وہ ان پر جو ہے نا ان کو مورد الزام ٹھہرا دیں. ان کی وجہ سے رضا جی جو کل انارکلی کا اس نئی دہشت گردی کی نئی لہر کو پہلے ڈیرس میں اور اسلام آباد میں بھی ہو گئے. دوسرا پھر پارلیمان کی بات کی کہ وہاں بات ہونی چاہیے. شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب کو خود لکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی کریشن کے لیے ہم سے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ کا اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہسٹائل ایٹیٹیوڈ نہیں، کوئی ہسٹائل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ لوگ خود ہی سوال کرتے ہیں. وہ قریشی صاحب اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو 2018 میں ایک بہت گروپ بنا تھا، ایک 12-14 لوگوں کا جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا، اور اپنا قریشی صاحب اس کے بڑے علمبرداروں میں سے تھے. باقی بھی وہ لوگ آج کل اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی بڑے سارے امپورٹنٹ لوگ. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس لیے حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں یا اپنی پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں کہ ہم یہ محاذ بنا کر ہم جنوبی صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے اس کو ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آج 4.25 سال گزر گئے، کیا یہ خط پہلے کتنے لکھا جانا چاہیے تھا؟ اگر وہ سیریس ہوتے ہیں پہلے مہینے میں نہ لکھا جاتا، پہلے 6 مہینے میں نہ لکھا جاتا، پہلے سال میں نہ. اب جب وہ تو اب کیا یہ تو سب ایک جو ہے نا آئی واش ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا. ان کو پتہ ہے کہ پھر شاید انتخاب آنے والے.
तो अब वो जब जाएंगे जनूबी पंजाब के पास, उनको कहेंगे हम तो जी बनाना चाहते थे, ये पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं करने दिया, फलाने नहीं करने दिया। लेकिन ये उसके अलावा जी पहले इन्होंने इनके पास हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया, अमली कदम उठाया है जीरो, और कोई महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल हो गई, बेरोजगारी में बिल्कुल फेल हो गए, ज़राअत के शोबे में 100% फेल हुए हैं। सारा देख लें पूरे पाकिस्तान ये बताएंगे ये सारी जो हुकूमत की नाकामी है, अब इस चीज़ को इल्जाम आता है कि वो एक फिक्स किस्म का मैच खेल रही है। तहरीक अदम एतमाद तक कभी कहते हैं नंबर पूरे नहीं है, कभी कहते हैं हाथ उनका उठेगा, वो उंगली की तरफ देख रहे थे, आप हाथ की तरफ देख रहे हैं। तो किसी और आपकी जहाँ अक्सरियत है, इल्जाम भी आता है कि आपकी जहाँ अक्सरियत है वहाँ आप जानबूझकर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाते। इमरान चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट किसी और के बंदे हैं, इसलिए आप उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाते। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वाशवाफ तरीके से बड़े क्लियर हेडेड अदम तहरीक अपने बाद है ना, ये एक डेमोक्रेटिक टूल है, अवेलेबल है अपोजिशन के पास, और ये जमहूरी एक रास्ता है। इसमें कोई बात है, हमने शुरू से ये कहा था कि हमें जाना चाहिए और इसको कामयाब करने के लिए फिर जोर भी लगाना चाहिए। हालात भी कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब तो आपने देखा होगा कि इसके अपने मेंबरान जो है वो खड़े हो गए, तो वो सरापा एहतजाज है, वो ट्वीट करते हैं कि मीटिंग में बोलना शुरू हो गए, असेंबली फ्लोर पर बोलना शुरू हो गए, और इनकी नाकामी के लिए वो बहुत बड़े सबूत पेश कर रहे हैं कमेटी। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन से ये बात की है, आज भी हम कहते हैं कि हमें तहरीक एतमाद की तरफ जाना चाहिए, और ये एक हमारा हक भी है, और हमारे पास एक अगर डेमोक्रेटिक टूल है तो उसको हम क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं। सेनेट में आप क्यों नहीं लाते जहाँ आपके पास अक्सरियत मौजूद है, क्यों नहीं लाते? उसकी वजह क्या है? आगाज क्यों नहीं करते? नाकाम नहीं हो चुके? देखिए सेनेट में हम पहले नाकामी और कामयाबी से बालातर होकर आपने अपने ऑप्शन इस्तेमाल करने होते हैं ना। अब मिसाल के तौर पर हम जुलूस निकालते हैं या एहतजाज करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम उसमें कामयाब हो जाए, लेकिन वो हमारा जो काम है पब्लिक राय आमा को अपनी तरफ ये कह रहे हैं वहाँ नंबर्स मौजूद हैं आपके पास, आप वहाँ पर क्यों नहीं लाते? उसकी वजह क्या है? देखिए मैं समझता हूँ कि उसमें पहले दिन से जो है ना वो लीगल हॉल जो है वो हमारे पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स थे वो पीडीएम में कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इस पे नहीं जाना चाहते, हम तो पंजाब में भी लाना चाहते थे, हम तो नेशनल असेंबली में भी लाना चाहते थे, हम भी लेना चाहते थे, हर जगह लाना चाहते हैं जहाँ भी हो सके। आज भी हमारी यही सोच है, और चले ये बहुत अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। अब जो मैं अपोजिशन लीडरान के बयान देख रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो वो बिल्कुल वही लाइन है जो कि जनाब बिलावल भुट्टो राजा साहब ये बताइएगा कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का मकसद एक है इस हुकूमत को घर भेजना, दोनों ने ऐलान किया हुआ लॉन्ग मार्च का। जब मकसद एक है तो आप एक साथ क्यों नहीं चलते? देखिए अब हमने तो अगर हम मार्च का करते हैं तो बहुत देर हो जाती है, तो हमने तो ये शुरू से ये कहा था कि जो भी हमने एक्शन करना है इस वक्त अगर तकलीफ में आवाम है, और हमें जिस तरह के किसान सरापा एहतजाज है, उसको बिजली मिल रही, खाद नहीं मिल रहा, और इसी तरह बाकी मकतबा फिर के लोग भी परेशान हैं, तो हमें निकलना चाहिए। और उसके लिए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं मार्च तक इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो निकल रहा हूँ। अब अगर कोई हमारे साथ आना चाहे तो बिल्कुल, हमने तो पूरे पाकिस्तान में कॉल दी हुई, हमने तो हर जमात को हम वेलकम करेंगे, हर फिगर को करेंगे कि भाई आए सब मिलके, ये सबका मुल्क है, और जो मुल्क की बेहतरी के लिए है आप किसान के साथ रहें, आप जो है वो इस हुकूमत को चलता करें, महंगाई के खिलाफ जो है सर जोड़ें, बेरोजगारी के खिलाफ, और पाकिस्तान की मैशत जो है वो नीचे जा रही है उसको संभाला देने के लिए जो भी सोचता है, फिक्र करता है। राजा साहब ये बताइएगा कि एक बार सदारती निज़ाम की जंग चल रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारती निज़ाम की सेक्रेटरी चाहिए कि अदम एतमाद के बाद जो नया सेटअप होगा उसमें वज़ीर आज़म के लिए जो नाम होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा या नून लीग की तरफ से? देखिए वो उस स्टेज पर जाकर लीडरान बात करेंगे, पार्टी की लीडरशिप फैसले करती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सोशल छोड़े जा रहे हैं ना,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह की, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है भाई इस मुल्क का है। और इसमें 4 इसकी इकाइयाँ हैं, वो उनको आप इस तरह तो नहीं होता है कि ये कोई बूढ़ी बूढ़े का खेल थोड़ा है कि आप बैठ कर कहें कि अब सदारती हो गया था, पार्लिमानी हो गया। और ये पार्लियामेंट्री वे ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आपकी बहुत मेहरबानी। लास्ट एक क्वेश्चन था राजा साहब, ये मेरा सवाल ही नहीं सुना। अच्छा राजा साहब, ये बता दें कि हुकूमत ने मुआशी तरक्की का दावा किया और उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता साल जो है मुआशरे में 5.37% की शरह से जो है वो तरक्की की है। तो आपको क्या लगता है, आवाम तो इस दावे को मुस्तरद कर? पहले ये तो बताओ मायरा भी ये तरक्की क्या देखे? मैं समझता हूँ कि शायद ये तरक्की का मतलब उल्ट समझते हैं। इस वक्त हालात है कि आपका क्या आप देखें इंडिकेटर क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हुई है मुल्क में, महंगाई को आपने कंट्रोल कर लिया है, आपकी जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हुआ है, आपके पास जो है वो आपका रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है डॉलर के मुकाबले में। अगर कुछ आपके यहाँ कर्जों में कमी आई है, ये तो कह रहे थे कि कर्जे हम कम कर देंगे, कर्जे तो इन्होंने कितने बिलियन बढ़ा दिए। इसलिए कोई मुझे एक इंडिकेटर बता दें, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर एक बता दें जो ये जिससे जाहिर हो कि हम कोई बेहतरी की तरफ है। ओवरऑल जो है मैं समझता हूँ कि जितने बुरे हालात आज हैं पहले नहीं थे, हमें सबको इसकी फिक्र करनी है।